بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حدیث میں آیا ہے ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا، کوئی کہتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اٹھ قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 3 دن تک خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خواب پیغمبروں کا وہی ہوتا ہے۔ فجر کو نیند سے اٹھ کر حضرت سارہ خاتون علیہ السلام سے کہا، آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے اپنے فرزند کو قربان کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سوا کوئی فرزند میرا نہیں، تم کہو تو میں وہاں جا کر اللہ کی راہ پر ان کو قربان کروں اور خدا کا حکم بجا لوں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا، اللہ کی راہ پر فدا کرو۔ بعد اس کے خلیل اللہ شتر پر سوار ہو کر ہاجرہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے سر کو کنگھی کر کے بال اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کرو اور سرما آنکھوں میں لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو تاکہ میرے ساتھ دعوت میں جائے۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت نے چھری و رسی آستین کے نیچے چھپا کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ باپ کے پیچھے چلے۔ اس وقت شیطان لعین نے آ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے بولا کہ اسماعیل تمہارا کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا، افسوس اس بیچارے کو ذبح کرنے کے واسطے اس کا باپ لے گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کبھی باپ نے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا، خدا نے اسے حکم کیا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تب ابلیس لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا تاکہ ان کو راہ سے بھٹکا سکے۔ تب کہا، اے اسماعیل تو کہاں جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا، نہیں، تم کو ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا، کبھی باپ کا بیٹے کو بے گناہ مارنا تم نے سنا ہے؟ ابلیس نے کہا، اس کو خدا نے حکم دیا ہے۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو 1000 جان میری اس کی راہ میں فدا ہے۔ جب وہ دونوں بزرگ دور نکل گئے تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے باپ میرے، مجھے آپ کہاں لے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے باپ سے کہا، جو تجھ کو حکم ہوتا ہے سوچ کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ فرمایا، ذی الحج کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ صبح کو فکر میں رہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ پھر 9ویں شب کو دیکھا ذبح کرتے تو پہچانا ذبح ہی کرنا ہے۔ پھر تدبیر میں رہے، پھر 10ویں شب یہی خواب دوبارہ دیکھا، تب بیٹے سے کہا، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ اس پر باپ اور بیٹے پر 1000 رحمت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے باپ جلدی کرو جو اللہ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی مجھ کو تم صابروں سے پاؤ گے۔ اس کا مت یہ ہوں نافرمان نہیں ہوں میں۔ اے باپ جلدی کیجئے، شیطان وسوسہ نہ ڈال دے کیونکہ وہ چاہتا ہے مجھے راہ سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ملعون پر پتھر مار۔ تب باپ بیٹے دونوں نے اس پر پتھر پھینکے کہ اب حاجیوں پر سنت ہے کہ قیامت تک حج کے دنوں میں اس طرح پتھر پھینکے۔ بعد اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے۔
اب جس کو مینا بازار کہتے ہیں، جہاں حاجی سب قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ تو وہ بولے، 1000 جان میری خدا کی راہ پر تصدیق ہے، عین شکر ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا ہے، سو کیجئے، امر الہی بجا لائیے۔ سبحان اللہ۔ ہوئے راضی دونوں قربان کے، جس کو حق تعالی قرآن پاک میں ایسے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: پھر جب دونوں نے حکم مانا اور بچھاڑا اسماعیل کو ماتھے کے بل، تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آوے کہ محبت جوش کرے۔ کہتے ہیں یہ بات بیٹے نے سکھائی، آکے اللہ نے نہیں فرمایا کیا گزرا، یعنی کہنے میں نہیں آتا جو حال گزرا ان کے دل پر اور فرشتوں پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے باپ، ہماری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی، ہاتھ پاؤں میرے مضبوط باندھیو کہ جان نازک ہے، زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ اگر ایک قطرہ خون کا تمہارے کپڑے میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گنہگار میں گرفتار ہو جاؤں، عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا۔ اور دوسری یہ ہے، منہ میرا زمین کی طرف کر لیجیے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی تمہاری طرف نظر نہ کروں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور ہمارے اور تمہارے درمیان قصور کا سبب نہ ہو۔ اور اب تیسری یہ، جب آپ علیہ السلام گھر کی طرف تشریف لے جائے، میری والدہ دل جلی کی خدمت میں سلام کہہ دینا اور کپڑا خون بھرا ان کو دینا، یہ نشانی تسلی کا ہے، اس لیے کہ دوسرا فرزند اور نہیں ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں سے رسی نکال کر ہاتھ ان کے مضبوطی سے باندھے اور منہ زمین کی طرف کر لیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے باپ، ہاتھ میرے کھول دے جو بندے کے بھاگنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ کھولے، گلے پر چھری چلائی اور زور کیا اور کچھ نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے باپ، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پر خوب زور کیا، پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا، اے باپ، چھری کی نوک گلے میں دبا کر زور کر کے شاید کٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، دست پر بھی نہ کٹا، چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، کچھ کارگر نہ ہوئی۔ تب حضرت نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ چھری نے کہا، اے حضرت، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹ، مجھے کہتا ہے نہ کاٹ، تمہیں 1 دفعہ فرماتا ہے، مجھ کو 10 دفعہ منع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اور حکم اللہ کا بہتر ہے تمہارے حکم سے۔ اسی گفتگو میں تھے، اتنے میں پیچھے سے ایک تکبیر کی آواز آئی، بولا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آواز کرتے ہوئے آئے، فرمایا حق تعالیٰ نے، ترجمہ جس کا یہ ہے، اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، سچ کیا تو نے اپنا خواب، اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسی مشکل حکم کر آزماتے ہیں، پھر ان کو قائم رکھتے ہیں، تب درجے بلند دیتے ہیں۔ بے شک یہی صحیح ازما ہے، اور چھٹا لیا ہم نے اس کو بدلے قربانی بری کے، یعنی بڑے درجے کا بحشت سے ایک دمبا آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسی زور سے چلائی، اللہ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کو سرکا دیا اور ایک دمبا رکھ دیا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا اس کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلقت میں۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ اس طرح حق تعالیٰ نے فدیہ اس کا ایک دمبا ابلغ اور بلند دیا، اور بعضوں نے روایت کی ہے اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے 2000 برس تک خدا تعالیٰ نے اسے دہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض فدیہ بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، وہ نجات پاویں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعوض حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا،
اور چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے، اور اس کی پشم سے حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو عنایت فرمایا تاکہ خرقہ بنا کے پہنے، اور وہ خرقہ مرزہ ان کی زندگانی بھر رہا۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں، اور جو اس آزمائش میں پورا اترے تو اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی درجات بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کر دیں، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔